بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے کے بعد کیا ہوگا کہ جن انسانوں کو آگ میں جلا دیا جاتا ہے یا جو پانی میں بہا دیے جاتے ہیں وہ برزخ میں زندہ نہیں رہتے۔ در حقیقت ان کو بھی برزخی زندگی حاصل ہے اور عذاب میں مبتلا ہیں یا آرام و راحت میں ہیں، اور کافر و مشرک کو برزخ میں اور اس کے بعد کی حالات میں کوئی آرام نہیں، ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ اللہ جل شانہ جلے ہوئے زروں کو بھی جمع کر کے عذاب و ثواب دینے پر قادر ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ پہلے زمانے میں ایک شخص نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راہ کو آدھی خشکی میں اڑا دینا اور آدھی سمندر میں بہا دینا۔ یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر خدا مجھ پر قادر ہو گیا اور اس نے مجھے اس کے باوجود بھی مجھے زندہ کر لیا تو مجھے ضرور ایسا عذاب دے گا جو میرے علاوہ سارے جہانوں میں سے اور کسی کو نہ دے گا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس نے وصیت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس شخص کے جسم کے سارے زروں کو جمع کر دے۔ سمندر نے اپنے اندر کے سارے زروں کو جمع کر دیا، اور اسی طرح خشکی کو حکم دیا، اس نے بھی اس نفسی کے جسم کے سارے زروں کو جمع کر دیا۔ فرما کر اللہ جل شانہ نے اسے زندہ فرما دیا۔ پھر اس نے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی؟ اس نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا اور آپ خوب جانتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ روایات حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مومن بندے برزخ میں ایک دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں اور اس عالم سے جانے والے سے یہ بھی دریافت کرتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے اور کس حالت میں ہے۔ حضرت سعید بن جبیر فرماتے تھے کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو ہر ذرے میں ان کی اولاد اس کا اس طرح استقبال کرتی ہے جیسے دنیا میں کسی باہر سے آنے والے کا استقبال نیک اور یقین سے کیا جاتا ہے۔ اور حضرت ثابت بنانی کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مرنے والا مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ میں اس کے عزیز و اقارب جو پہلے مر چکے ہوتے ہیں اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ آپس میں مل کر اسی خوشی سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو کسی دنیا سے باہر آنے والے سے مل کر ہوتی ہے۔